جناب آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے، بہت اہم موضوع ہے، آخرت میں سب سے پہلے سوال اسی کے تعلق سے ہوگا، تو ہم سب کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عالمہ صفا فاطمہ، وتر نماز کے تعلق سے ہمیں سمجھائیے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کم از کم اس کی کتنی تعداد، مطلب کتنی رکعتیں اس میں ہونی چاہیے، اور دیگر جو بھی آپ چاہتی ہیں میرے ناظرین کو سمجھانا اس تعلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نمازوں کے بعد جس نماز کو ہم پر لازم کیا گیا ہے وہ وتر نماز ہے، اور وتر کا معنی بے جوڑ بھی ہے، طاق بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وتر 3 رکعت ادا کیے جاتے ہیں، جن کو عشاء کی نماز کے بعد ایک سلام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور اس جملے کو 3 مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس سے وتر کی تاکید بھی واضح ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ایک نماز کے ذریعے، ایک ایسی نماز کے ذریعے مدد کی ہے جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی دنیاوی بہترین سامان سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ وتر کی ادائیگی کریں۔ یعنی اس نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، چونکہ اہل عرب کے نزدیک سرخ اونٹوں کی بڑی اہمیت تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی مثال دے کر اور یہ کلام فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی وتر کی نماز کو ادا کرو۔ پھر اگر ہم حکم کی بات کریں تو چونکہ یہ نماز واجب ہے، اور اگر کوئی شخص بلا عذر یعنی بلا وجہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، یعنی وتر نماز کو ترک کرتا ہے، تو جس طرح فرض نماز کو ترک کرنے والا گناہگار ہوگا، اسی طرح واجب نماز کو ترک کرنے والا یعنی وتر کو ترک کرنے والا بھی گناہگار ہوگا، اگر وہ جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، اور اس کو پر توبہ بھی لازم ہوگی، اور اس کی قضا کرنا بھی اس پر لازم ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص بلا ارادہ اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس نے ارادہ نہیں کیا، بس رہ گئی، کسی وجہ سے رہ گئی، تو ایسی صورتحال میں بھی اس کی ادائیگی کرنا یعنی بعد میں اس نماز کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید بیان فرمائی ہے، لہٰذا عشاء کے بعد یا تو آپ فوری طور پر اس نماز کو ادا کر لیں، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ فجر سے پہلے اٹھ سکتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہی ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وتر کو تہجد کے وقت میں ادا کریں، اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک اوقات کا تعلق ہے تو جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو وتر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت جس طرح عشاء کا وقت طلوع فجر تک باقی رہتا ہے، اسی طرح وتر کا وقت بھی طلوع فجر تک باقی رہتا ہے، مگر ان دونوں نمازوں میں ترتیب لازم ہے، یعنی ہم پہلے عشاء ادا کریں گے، پھر عشاء کی سنت موقدہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد وتر کی ادائیگی کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اٹھنے کا جس کو یقین ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پھر اپنی جو وتر نماز ہے اس کو تہجد کی نماز کے ساتھ اسی وقت میں ادا کریں۔ اور کسی طور اگر آپ کی بات کو کٹ نہیں کر رہی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے ناظرین کی رہنمائی اس تعلق سے ہو جائے، کوئی نہیں اٹھ پایا، معمول تھا اس کا، تو پھر وہ اس کی قضا کرے گا اگر فجر کا وقت ہو گیا؟ جی دیکھیں، اگر آپ کو اٹھنے کا یقین ہی نہیں ہے تب تو لازم ہے کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں۔ نہیں، یقین تھا لیکن کوئی آپ اٹھتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوا تو وہ تو ہر نماز کا یہی معاملہ ہے کہ اگر آنکھ نہ کھل سکی تو ظاہر ہے کہ پھر بعد میں اس نماز کو، فرض نماز کو یا واجب نماز کو ادا کیا جائے گا جو کہ آپ کے سونے کی وجہ سے رہ گئی تھی۔ تو جس طرح فرض کی ادائیگی ہوگی اسی طرح واجب کو بھی ادا کرنا لازم ہے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ تینوں رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد سورت بھی ملائیں گے، جس طرح فرض کی شروع کی 2 رکعتوں میں آپ ملاتے ہیں یا باقی تمام نمازوں میں ملاتے ہیں۔ اسی طرح آپ تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، تو اس مقام پر بھی آپ رفع یدین یعنی ہاتھوں کو بلند کریں گے، کندھوں تک خواتین اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گی اور تکبیر تحریمہ تکبیر کہیں گی، اللہ اکبر کے الفاظ کہیں گی، اس کے بعد ہاتھوں کو واپس باندھ لیا جائے گا اور دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ اور یہ پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ کوئی بھی دعا اس مقام پر دعائے ماثورہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو سنت سے ثابت ہے، یعنی جو خاص دعائے قنوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اسی کو پڑھا جائے۔
اور اسی کو معمول بنایا جائے اور یاد کیا جائے تاکہ کامل اجر و ثواب ہم پا سکیں. اور اگر بالفرض کسی کو یاد نہیں ہے تو پھر وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہہ کر بھی اپنی نماز کو یعنی دعائے قنوت کا جو واجب ہے اس کو ادا کر سکتا ہے. اسی طرح اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہہ کر بھی اپنے اس واجب کو یعنی دعائے قنوت پڑھنے کا جو وجوب ہے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ جو منقول دعا ہے دعائے قنوت اس کا اسی کو ترجمہ یاد پڑھیں گے تو کیا پھر جائے. اور زیادہ آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے، کتنی جامع دعا ہے وہ.